اب اس قسم کے دعوے کرنے والے عاملین خواہ ان کے پاس سند عالم کی ہو یا نہ ہو، خواہ ان کی نسبت کسی بزرگ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، ایسے شخص کو میں فاسق اور فاجر کے نام سے ہی تعبیر کروں گا، کیونکہ جو شخص لوگوں کے مابین اختلاف و انتشار کی فضا قائم کرے، جو شخص کسی کے اوپر بغیر ثبوت کے تہمت جڑے، وہ شخص شریعت کے اعتبار سے فاسق و فاجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ معاشرے میں عوام کی اکثریت اپنے مسائل سے چھٹکارا پانے کے لیے جب عاملین کے دروں پر جاتی ہے، اور جب خاص طور پر عاملین تشخیص کرتے ہیں تعویذات یا جادو کی، تو بہت سے سادہ لوگ یہ سوال کر بیٹھتے ہیں کہ بھئی کون ہے جس نے کیا ہے، یا کون ہے جس نے ہمارے ساتھ یہ دشمنی کی ہے کہ جادو یا تعویذ ہمارے ساتھ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے نام نہاد لوگ اور بہت سے کہنے کو عامل ہیں، لیکن در حقیقت نہ وہ عامل ہیں نہ وہ جاہل ہیں، وہ مختلف قسم کے لوگوں کا نام بیان کرتے ہیں کہ بے فلانا ہے۔ جس وقت وہ کسی کی نشاندہی کر بیٹھتے ہیں تو اس نشاندہی کی بنیاد پر لوگ اتنے پکے ہو جاتے ہیں کہ وہ شخص سے نہ صرف یہ کہ دشمنی کر بیٹھتے ہیں، بلکہ اس کے خلاف ایک زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ فلانے آدمی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے ہمارے ساتھ یہ افعال سر انجام دیے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ سے کس نے کہا ہے، تو وہ نام لیتے ہیں کہ کسی عامل صاحب نے ہمارے کو بتایا۔ اور وہ عامل صاحب بتاتے کیوں ہیں؟ وہ عامل صاحب کے بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ان کی دکانداری چلتی رہے۔ پتہ نہیں وہ تعویذ ان کے اوپر ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں وہ جادو ہے بھی یا نہیں، وہ اپنی پریشانی بیان کرتا ہے، وہ پریشانی کو تو مجبور ہوتا ہے، تو یہ اس کا ایمان بنا دیتا ہے کہ تعویذ کے اوپر اور جادو کے اوپر، کہ بھئی یہ جادو کے ساتھ ہوا ہے یا تعویذ کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کو مزید خوفزدہ کرنے کے لیے اسی کے کسی جاننے والے کا، اسی کے عزیز کا، اس کے رشتہ دار کا، اس کے کسی قریبی کا نام بھی بیان کر دیتا ہے۔ ان کے اندر افتراق و انتشار بھی پیدا ہوتا ہے، ان کے درمیان میں دوریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور خاندان کے اندر، قبیلے کے اندر، قوم کے اندر، ہمسائیگی میں ہر جگہ پہ اختلاف و انتشار کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ وہ شخص جو اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے، اس سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کس بنیاد پر اس کا نام کہتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے کو پتہ چلتا ہے کیونکہ ہم نے چیک کیا۔ بھئی تم نے کیا چیک کیا؟ کون سا ایسا علم ہے جس کی بنیاد پر کسی پر تہمت لگانا جائز ہے؟ آپ کس بنیاد پر کسی کو تہمت لگا سکتے ہو؟ جب شرعی اعتبار سے آپ کے پاس گواہ موجود نہ ہو، آپ نے اگر کسی کے اوپر تہمت لگائے تو ایسی صورت میں تہمت لگانے والا خود مجرم قرار پاتا ہے۔ یہ بدبخت لوگوں میں افتراق و انتشار پیدا کرتے ہیں، نام لیتے ہیں جو کہ از شرع حرام ہے، ناجائز ہے۔ عوام کے اندر اختلاف و انتشار پیدا کرنا، یا تو یہ ہے کہ کوئی ٹھوس اس کا پروف ثبوت سامنے رکھے کہ یہ دیکھیں یہ اس نے کیا ہے، یہ کر رہا ہے، یا کرتے ہوئے دکھائے، کوئی گواہ اس کے اوپر پیش کرے، یہ چیزیں وہ پیش کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، صرف یہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ تو سرے سے شریعت کے احکامات سے نابلد ہیں، انہوں نے کسی سے اس چیز کو سیکھا یا نہیں بھی سیکھا، بن کر کے بیٹھے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے ہیں جو کہ ظاہری طور پر دعوے دار ہیں کہ بھئی ہم جو ہے وہ باقاعدہ سند یافتہ ہے، بڑے اداروں کے ساتھ نسبت بھی جوڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شریعت کے احکامات کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ اب اس کا ریزن کیا ہے؟ یہ لوگ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، انہوں نے کھانا تو آپ لوگوں سے ہی ہے، تو تبھی کھائیں گے جس وقت آپ کے اندر اختلاف و انتشار پیدا کریں گے، یہ آپ کو اپنا محتاج بنائیں گے، آپ کے اندر خوف پیدا کریں گے کہ بھی فلانا آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ اگر آپ اپنی بھلائی چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ بھئی میرے ساتھ مزید مصائب و آلام پیش نہ آئیں، فلانا آدمی تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، جی آپ تو کچھ کرو، یہ تو شکر ہے تم ٹائم پر ہمارے پاس آ گئے ہو، وگرنہ تم تو ابھی تک قبر میں اتر گئے ہوتے۔ وہ تو ایسے ہاتھوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اب اس قسم کے دعوے کرنے والے عاملین خواہ ان کے پاس سند عالم کی ہو یا نہ ہو، خواہ ان کی نسبت کسی بزرگ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، ایسے شخص کو میں فاسق اور فاجر کے نام سے ہی تعبیر کروں گا، کیونکہ جو شخص لوگوں کے مابین اختلاف و انتشار کی فضا قائم کرے، جو شخص کسی کے اوپر بغیر ثبوت کے تہمت جڑے، وہ شخص شریعت کے اعتبار سے فاسق و فاجر ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی دستار کتنی بڑی ہے، اس کا شملہ کتنا دراز ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر جو داڑھی اسے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے سجائی بھی ہے وہ سفید ہے یا کالی ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کتنی نسبتوں کا امین ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس وقت وہ کون سے اداروں کے اندر وہ بستا ہے، کیا کر رہا ہے۔ جب ایک شخص شریعت کے احکام کو ظاہری طور پر جو شرع میں موجود ہے اس کی پاسداری نہیں کرتا، ایسا شخص قابل اتباع نہیں بلکہ قابل مذمت ہے۔ میں نے کئی نشستوں میں
یہ جملہ بارہا دہرایا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ آپ کے اوپر تعویذ کیا گیا ہے، یہ جادو کیا گیا ہے، اور کسی شخص کی وہ تعین کرے تو چاہیے اس کا فوراً گربان پکڑو اور اس سے اس کا پروف اور ثبوت طلب کرو. ان کو بولو کہ بھی آپ یہ الزام لگا رہے ہو ہمارے درمیان میں افتراق و انتشار پیدا کرنے کے لیے، آپ اس کو ثابت کریں. اچھا، بہت سارے تو میں سمجھتا تھا ان میں ایسے ہیں جو کہ جاہل ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے. کسی نشست میں نے ایسے ہی ایک جاہل فاسق و فاجر کا کو واقعہ بھی سنایا تھا کہ جس نے کسی صاحب علم کا لکھا ہوا ایک نقش اپنی جیب میں رکھا ہوا تھا اور ظاہری الفاظ سے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا کہ دیکھو جی اس کے اندر نیند کی بندش کا لکھا ہوا ہے، جادو کیا ہوا ہے. وہ حضرت کا علم کے ساتھ اتنا واسطہ ہے یا اس فن کے ساتھ اتنی اس کو مہارت تھی، اتنی مناسبت تھی اس علم کے ساتھ کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ نقش کون سی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. اگر اس کو تھوڑا سا بھی مطالعہ ہوتا، غور و خوض ہوتا یا ان چیزوں کو جانتا تو کبھی بھی ایسے جاہلانہ دعویٰ نہیں کرتا. تو ابتداً میں یہی سمجھا کہ یہ شخص اپنی عدم واقفیت کی بنیاد کے اوپر ظاہری الفاظ سے دھوکہ کھا کر کے اس قسم کا دعویٰ کر رہا ہے. لیکن افسوس اس بات پر ہوا کہ وہی بدبخت شخص جو کہ پہلے اس تعویذ کو پیش کر رہا تھا، جس وقت اس کو بتا دیا گیا کہ یار یہ تو فلاں کتاب کے اندر موجود ہے اور یہ جادو نہیں ہے، اس کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کو غلط گائیڈ نہ کریں. تو اگر اسے نہیں پتہ تھا تو پتہ چلنے کے بعد تو اس کی اصلاح ہو جانی چاہیے تھی. لیکن اس کے باوجود بعد میں وہی شخص اسی تعویذ کے ساتھ لوگوں کو پھر دھوکہ دیتے ہوئے پایا گیا کہ دیکھیں جی یہ فلانے آدمی نے نقش کیا ہے فلانے کے پیچھے اور یہ جادو کیا گیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بعد میں واقفیت کی بنیاد کے اوپر یہ بات کر رہا ہے. اب جاننے کے باوجود جب وہ یہ کر رہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ ابلیس کا پیروکار ہے، بدبخت لوگوں کے درمیان میں افتراق و انتشار پیدا کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہے. تو اب ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جس وقت کوئی فاسق فاجر آدمی تمہارے پاس آ جائے تو اس معاملے کی پہلے تحقیق کر، تو ایسا نہ ہو خبر تمہارے پاس آئے تم انجانے میں کسی کے اوپر اٹیک کر بیٹھو پھر اگلی صبح تم ندامت اختیار کرتے پھرو. تو معلوم یہ ہوا کہ جو شخص اس قسم کے دعوے کر رہا ہے در حقیقت وہ جانتے بوجھتے لوگوں میں اختلاف پیدا کر کے اس اختلاف کا فائدہ اٹھا کر کے اپنی کمائی کرنا چاہتا ہے، یا وہ اپنے آپ کی تشہیر کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا عالم ظاہر کرنا چاہتا ہے. حالات اس شخص کی یہ ہے کہ بھئی وہ ایک تعویذ کے بارے میں جانتا نہیں کہ یہ کون سی کتاب کے اندر مذکور ہے اور کون سے بزرگ سے نقل کیا گیا ہے، اس کو تو وہ جانتا نہیں. اور جب بیان کیا گیا پھر اس کے باوجود بھی وہ لوگوں کو اس چیز سے دھوکہ دے رہا ہے اور لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے ایسا شخص یہ کہتا ہے بدبخت کہ بھی میرے کو تو خواب کے اندر جو ہے بزرگ آتے ہیں اور وہ میرے کو وظائف بیان کرتے ہیں. اب آپ اس سے کیا اخذ کر سکتے ہیں؟ ایسے فاسق فاجر آدمی کے پاس بزرگ آ کر کے اس کو وظیفے ودیت کر رہے ہیں کہ بھئی جی آپ یہ وظیفہ کر لیں تو بڑے کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر کسی کے پاس ایسا ہو بھی تو وہ ان چیزوں کو چھپاتا ہے، نہ کہ اس کا اظہار کرتا ہے. اب یہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے اس قسم کے دعوے کرنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے شخص کے حوالے سے میں مانتا ہی نہیں ہوں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو شیطان دھوکہ دے رہا ہو، اگر اس کی بات کو میں درست تسلیم کر لوں، کیونکہ فاسق ہے فاجر ہے. اب ایسے فاسق فاجر کو کون سے بزرگ آ کر کے تحفے دیں گے کہ بھئی آپ یہ عمل کریں، وہ بھی خواب کے اندر. ایسے اشخاص کے بارے میں میں نے پہلے بھی کہا یہ بدبخت ہیں شیزوفرینیا کے مریض. میں نہیں کہتا کہ اب یہ بھی 100% اس سے جھوٹ بولا ہوگا، کوئی نہیں آیا ہوگا، یہ واہم ہے ان کے دل و دماغ کے اوپر ہمیشہ جادو اور جنات سوار رہتا ہے اور وہی ہر کسی کی اس کی تعین کرتے ہیں، لوگوں کی کہانیاں سنتے ہیں، پھر ان کے اختلاف جس سے ہو اسی کو یہ مورد الزام ٹھہرا کر کے جادوگر قرار دے دیتے ہیں. تو بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ نادانی کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات یہ جانتے بوجھتے کر رہے ہوتے ہیں، محض اپنے دنیا کے چند فوائد کے لیے، دنیا کے چند فائدے اٹھانے کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں. تو عاملین کی جہاں ہم نے پہچان کرنی ہے اچھے اور برے میں، تو وہاں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے جو شخص اس قسم کی تعین کرے، جو شخص اس سے کسی کا نام لے
ایسے اشخاص سے بچے، کیونکہ یہ آدمی شریعت کے ظاہری حکم کو توڑنے والا ہے، جو کہ کسی کے اوپر بغیر ثبوت کے الزام نہ لگایا جائے، اور یہ بغیر ثبوت کے لوگوں کے اوپر الزام دھر رہا ہے۔ ایسے شخص پر کسی قسم کا اعتبار نہیں کیا جانا چاہیے، اور اس کی کسی بات کو لے کر کے معاشرے کے اندر اختلاف و انتشار نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔